الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه وجاءكم النذير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اے نیا سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے. اے نیا سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے. ہر طرف خلق نے شور مچا رکھا ہے. روشنی دن کی وہی تاروں بھری رات وہی. روشنی دن کی وہی تاروں بھری رات وہی. آج ہم کو بھی نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی. آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی. تو اگر نیا ہے تو دیکھا صبح نہیں شام نہیں. تو اگر نیا ہے تو دیکھا صبح نہیں شام نہیں. ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کئی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریفہ پڑھی اور کچھ اشعار پڑھے جن سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آج میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح اور سچ باتیں کہنے کی توفیق بخشے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اور امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں، آپ نے مختلف نام سنے ہوں گے. کبھی سنا ہوگا اپریل فول، ویلنٹائن ڈے، فرینڈشپ ڈے، ٹیچرس ڈے، مدرس ڈے، فادرس ڈے، اسی طرح کرسمس ڈے، گڈ فرائیڈے، نیو ایئر ڈے، نیو ایئر نائٹ. پتہ نہیں کتنے ڈے اور کتنے نائٹ. یہ وہ ڈے اور نائٹ ہے جو ہندوستان میں منائے جاتے ہیں. یہ جو دن ہے، یہ جو راتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ دن اور یہ رات، ان میں محفلیں لگانا، ان میں جشن منانا، ان میں پٹاخے پھوڑنا، یہ دن اور راتیں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 14 سال پہلے یہ دن اور یہ رات دے کر گئے تھے؟ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ دن اور یہ راتیں نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
دن اور یہ راتیں عیسائی تہذیب سے آئی ہیں۔ میرے دوستو یہ دن اور یہ راتیں ہماری نہیں ہیں۔ یہ دن اور یہ راتیں ان میں محفلیں لگانا ہمارا شعار نہیں ہے، ان میں جشن منانا ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو عیسائی کلچر ہے، عیسائی تہذیب ہے، عیسائی روایات ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، آپ دور نہیں اپنے ماحول میں دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں، آپ کس جگہ رہ رہے ہیں وہاں دیکھیے ان دنوں میں، اور دور نہیں بلکہ کل پرسوں آنے والا دن ہے۔ آپ اس دن کو دیکھیے اپنے گاؤں میں، اپنے ماحول میں، کہ اس دن میں، اس دن کی تقریبات میں، اس دن کی محفلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا اتنے غیر نہیں ہوں گے جتنا حصہ لینے والے اپنے ملے۔ ان کو بھی اتنی خوشی نہیں ہے جتنی خوشی اپنوں کو ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ جو دن ہیں اور یہ راتیں ہیں اپنے لیے نہیں بنائی ہیں، یہ دن اور یہ راتیں سازش کے تحت بنائی گئی جو ہمارے لیے بنائی گئی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اور نقطے کی بات بتا دیتا ہوں۔ آج بھی ہم سے عیسائی اور یہودی لڑ رہے ہیں، لیکن میرے دوستوں مار نہیں رہے، تلوار سے میں نہیں مار رہے، بندوق سے نہیں مار رہے ہیں، وہ ہم سے لڑ رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے اور ان کے درمیان جنگ جاری ہے، لیکن وہ جنگ تلوار والی جنگ نہیں ہے، وہ جنگ اور وہ لڑائی نظریہ کی جنگ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی تعلیمات سے ہٹ جائے، مسلمان اپنی تعلیمات کو کھو بیٹھے، مسلمانوں کی جو اقدار ہے، روایات، وہ روایات مٹ جائے، دنیا سے ختم ہو جائے، اور ہماری جو روایت ہے، تہذیب ہے، ان میں سارے مسلمان ڈھل جائے۔ اور جب ہم ان کے روایات میں، ان کی تہذیب میں، ان کے کلچر میں ڈھل جائیں گے تو پھر ہم ان کے بن جائیں گے، ان کو ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو ہمیں مارنے لگے، تلوار سے مارنے لگے، بندوق سے مارنے لگے تو کتنوں کو ماریں گے؟ کوئی نہ کوئی ضرور بچ جائے گا، پھر وہی بچہ، وہی بچنے والا انسان ایک دن اپنے روایات کو یاد کرے گا، لوگوں کو بتائے گا، لوگوں کو سکھائے گا، پھر اسلامی تعلیمات آ جائے گی۔ اس لیے انہوں نے یہ طریقہ ہی اپنایا کہ مسلمانوں کو مارے، اس لیے انہوں نے یہ طریقہ نہیں اپنایا کہ مسلمانوں کو دنیا سے مٹا دے، بلکہ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ مسلمانوں کو ان کی تعلیمات سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کو ان کی تعلیمات سے ہٹا دیا جائے، مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے، مسلمان کو حدیث سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کو مدارس سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کو مسجدوں سے دور کر دیا جائے۔ ایک دن آئے گا کہ مسلمان یہ سب چیزوں سے دور ہو جائیں گے، اپنی تعلیمات کو بھول بیٹھیں گے تو ان کی تہذیب بڑھ جائے گی۔ آج تو علماء بھی زندہ ہے، مدارس بھی زندہ ہے، مساجد بھی آباد ہے، 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، علماء بیانات کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود آج مسلمانوں کی کتنی آبادی، کتنی فیصد آبادی عیسائی تہذیب میں ڈھل چکی ہے، عیسائی تہذیب میں ڈھل چکی ہے۔ آپ تھوڑا سا اس کا اندازہ لگائیے، کیا آج بچے کو نہیں معلوم ہے کہ نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ آج بچے کو معلوم ہے، چھوٹے بچے کو معلوم ہے کہ نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے، لیکن آپ اسے بچے سے پوچھیں کہ اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے؟ آپ اسی بچے سے پوچھ لیں کہ اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے، میرے دوستو بچہ جانے گا نہیں کہ اسلامی سال بھی کیا ہوتا ہے، اسلامی مہینے بھی کیا ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو بتائیے، کیا بچہ اسلامی، کیا بچہ عیسائی کلچر میں، عیسائی تہذیب میں نہیں ڈھلا؟ پھر یہی بچہ جب جوان ہوگا، اس کے بچے ہوں گے، اس کی اولاد ہوگی، اس کی نسلیں ہوں گی، بتاؤ کیا یہ بچہ اپنے اولاد کو، اپنی نسل کو اسلامی سال بتائے گا؟ کیا یہ بچہ اپنی اولاد کو بتائے گا کہ اسلامی سال محرم
کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس طرح ہر مسلمان اور اس کی نسلیں، اس کی اولاد عیسائی کلچر میں ڈھلتی جائیں گی۔ ایک دن وہ آئے گا کہ مسلمان اپنی تعلیمات سے دور ہٹ جائے گا۔ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ جو نیا سال منایا جاتا ہے، یہ نیا سال منانا کہاں سے آیا؟ یہ نیا سال منانا کہاں سے آیا ہے؟ میرے دوستو، اس کو کسی مہذب آدمی نے، کسی سنجیدہ آدمی نے ایجاد نہیں کیا۔ کوئی بات سلیقہ اور بات تمیز غالب انسان نے اس کو ایجاد نہیں کیا، بلکہ رائل نیوی نام کے ایک جزیرہ ہے، وہاں کے کچھ لوگ سمندر کا سفر کرتے ہیں، ان کی بزنس، ان کا کاروبار، ان کی تجارتی جہاز پر ہوا کرتا تھا۔ تو وہ لوگ جہاز میں کئی دن سفر کرتے تھے، مہینہ جہازوں میں رہتے تھے۔ تو جہازوں میں رہنے کی وجہ سے وہ لوگ بور ہو جاتے تھے، تھک جاتے تھے، انہیں تھکان محسوس ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ خوشیوں کے محفل منعقد کرتے تھے۔ اور تاریخ کے اندر تو ملتا ہے کہ وہ لوگ فرضی برتھ ڈے مناتے تھے کہ آج مان لو تمہاری برتھ ڈے ہے، آج مان لو تمہاری برتھ ڈے ہے، آج اس دن کی خوشی منائیں گے، کل اس کی خوشی منائیں گے، پھر کل اس کی خوشی منائیں گے۔ سفر میں زیادہ سے زیادہ 10 آدمی رہا کرتے تھے، 10 آدمیوں کا برتھ ڈے ہو گیا، لیکن تھکان ختم نہیں ہوئی، پریشانی ختم نہیں ہوئی۔ اب کیا کرے؟ پھر ان لوگوں نے جو اب کتے منگوائے تھے، بلی منگوائے تھے، گھر میں جو کتے ہیں، بلی ہیں، دیکھیے گا عیسائی کلچر میں بلیاں زیادہ ملتی ہیں، ہر عیسائی کے گھر میں بلیاں ملیں گی، تو لوگ بلیاں پالتے ہیں، اپنے بلیوں کی برتھ ڈے منانے لگے۔ جب ان کا بھی برتھ ڈے ختم ہو گیا، لیکن خوشی ابھی بھی تھکان ختم نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو اب دنوں کا برتھ ڈے منانا شروع کر دیا۔ آج فلاں دن ہے، اس دن کی خوشی منائیں گے، آج فلاں دن ہے، اس دن کی خوشی منائیں گے، آج فلاں دن ہے، اس دن کی خوشی منائیں گے۔ اتفاق سے نیا سال شروع ہوتا تو نیا سال کی خوشی منانے لگے۔ لوگوں کو یہ بات پسند آئی کہ ہر سال نیا سال منانا چاہیے۔ پھر جب اگلے سال آیا تو اس جہاز کے اندر اور آدمی اس دن بلانے گئے کہ ہم اس سال اور اچھے طریقے سے نیا سال منائیں گے، اور اچھے لوگوں کو بلائیں گے، اور آدمیوں کو بلائیں گے، اور اچھے طریقے سے نیا سال منائیں گے۔ چنانچہ دوسرے سال اور بڑے آدمیوں کو بلایا گیا، اپنے افسروں کو بلایا، جونیئر سینئر افسروں کو بلایا، اور اچھے طریقے سے نیا سال منایا۔ لیکن وہ تو ایک مصنوعی خوشی تھی۔ تو یاد رکھیے گا، جن لوگوں کے اندر جس کی زندگی کے اندر اسلام نہیں ہوگا، اس کے اندر حقیقی راحت کبھی بھی نہیں آ سکتی، ان کو حقیقی سکون کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ وہ لوگ نیند کی گولیاں کھا کر سکون تو حاصل کر سکتے ہیں، چند منٹ کے لیے راحت تو مل سکتی ہے، لیکن دل کا اطمینان اور دل کا سکون ہونا کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ دل کا سکون اور دل کا اطمینان تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر رکھا ہے، اسلامی تعلیمات کے اندر رکھا ہے۔ جو لوگ مصنوعی خوشی منایا کرتے تھے، بناوٹی خوشی منایا کرتے تھے، پھر جب تیسرا سال آیا تو انہوں نے سوچا کہ یہ خوشی تو خوشک سی محسوس ہو رہی ہے، اس میں کچھ عورتیں ہونی چاہیے، اس میں بچے ہونے چاہیے، اس میں پٹاخے پھوڑے جانے چاہیے، اس میں روشنی کا انتظام کرنا چاہیے۔ چنانچہ تیسرے سال عورتیں منگائی گئی، خوشیاں لائٹ لگوائے گئے اور پٹاخے پھوڑے گئے، لیکن اس سال بھی اور زیادہ ہجوم نہیں ہوا۔ چوتھے سال کہا کہ آس پاس کے جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کو دعوت دی جائے، سارے لوگ مل کر خوشیاں منائیں گے۔ چنانچہ چوتھے سال سارے لوگ مل کر خوشیاں منانے لگے، لیکن ابھی بھی انہیں خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ تو 5ویں سال یہ انتظام کیا کہ 5ویں سال جب آئے گا، نیا سال شروع ہوگا، تو رات کے 11:59
یہ لائٹ بند کر دی جائیں گی اور پھر سب لوگ ایک زور سے آواز نکالیں گے اور اس زور کی آواز میں جس کو جو من چاہے جو چاہے جس کے دل میں جو چاہے کر سکتا ہے اور ایک زور کی آواز نکال کر ہم اس نئے سال کا استقبال کریں گے۔ اس طرح یہ نیا سال وہاں سے آنا شروع ہوا یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان میں پہنچ گیا۔ آج ہمیں نہیں معلوم کہ یہ نیا سال کہاں سے آیا۔ آپ دیکھیے کہ اس دن میں کتنے پیسے برباد کیے جاتے ہیں، اس دن میں کتنی بے حیائی ہوتی ہے۔ غیر بے حیائی کرے اس پر افسوس نہیں، غیر پیسے لوٹائے خرچ کرے بیجا فضول خرچی کرے اس پر افسوس نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس تو تعلیمات ہی نہیں ہے، ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی رہنما اصول نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو زندگی گزارنے کے لیے تعلیمات ہے، ہمارے پاس تو زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے، نبی کی زندگی موجود ہے۔ ہمیں ہمارا سونا پینا کھانا جانا کس طرح ہونا چاہیے، ہمارے لیے سب کچھ سب چیز کا نمونہ موجود ہے، ان کے پاس کسی چیز کا نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، 1 سال 2 سال نہیں، 1400 سال ہو گئے۔ آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ نبی نے فلاں موقع پر کون سی دعا پڑھی، نبی نے فلاں موقع پر کون سا کام کیا ہے، نبی کا اڑنا کیسے ہوتا تھا، نبی کا بیٹھنا کیسے ہوتا تھا، نبی کھاتے کیسے تھے، نبی پیتے کیسے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کو معلوم ہے۔ کیا کوئی عیسائی بتا سکتا ہے کہ بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سونا کیسا تھا، وہ سوتے کیسے تھے، لیٹتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے؟ ان کے پاس یہ سب تعلیمات نہیں ہے۔ تو اگر وہ بے حیائی کرے، عیش و عشرت کرے، مزے اڑائے، پیسے اڑائے، وہ بے تہذیب کی زندگی گزارے، بے راہ روی کی زندگی گزارے، ان پر افسوس نہیں ہے۔ افسوس تو ان لوگوں پر ہے، ان مسلمانوں پر ہے جن کے پاس تعلیمات موجود ہے، جن کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ بے راہ روی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں خود بھی بچنے کی ضرورت ہے، اپنے اولاد کو بچانے کی ضرورت ہے۔